So آپ انٹرنیشنل نیوز پہ ہی بڑی نظر رکھتے ہیں اینڈ سو واٹ یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دا پیلسٹائن مزری. اور آج ہم جب ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو آج نقبہ ڈے بھی ہے جو کمیموریٹ کرتا ہے کس طریقے سے اسرائیل کی اسٹیبلشمنٹ ہوئی اور فرسٹ نقبہ ہیپنڈ. سر ڈو یو وانٹ ٹو سے شیئر سم ویوز آن دا غازہ جی کرائسس؟ بالکل. دیکھیں اس فلسطین کا جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں تو ہم لوگ سارے چونکہ فکر مند بھی رہتے ہیں اور ہمیشہ جو پاکستان کا ظاہر بات ہے کہ جو ایک فارمل اس پہ پوزیشن بھی ہے وہ بھی ویل نون ہے. میں انٹرنیشنل لاء تو بہت زیادہ نہیں کرتا لیکن ظاہر بات ہے میرے جو کولیگس انٹرنیشنل لاء آپ بھی کا بھی انٹرسٹ ہے انٹرنیشنل لاء میں تو میں ان کی چیزیں دیکھتا بھی ہوں پڑھتا بھی رہتا ہوں. تو ریسنٹلی جو کچھ بھی ہوا ہے اس نے تو انٹرنیشنل لاء کے پورے سسٹم کے اوپر ایک بہت بڑا کوسچن مارک پیدا کر دیا کہ کیا بین الاقوامی قانون کے بارے میں جو ہم روایتی کوسچن کرتے تھے نا کیا یہ لاء ہے بھی ہے کہ نہیں, اس سوال کو زیادہ شدت کے ساتھ اور زیادہ کرٹیکل اپروچ کے ساتھ یہ سامنے آ گیا ہے. تو جو ظلم اور بربریت ہوئی ہے اور تاحال جاری ہے یہ تو ظاہر بات ہے کہ اس کی یہ ایک بہت بڑے جرائم ہے اور مجھے لگتا یہ ہے is the thing like still آج بھی پیرنٹس آپ کو پتہ ہے ہمیشہ کہتے ہیں فورن ڈگری پہ جاؤ اینڈ the kind of inflation that has happened all around the world. So سب کیا ڈفرینس ہے مطلب اتنا آپ کا کیونکہ فورن ایکسپیرینس بھی ہے پاکستان کی بھی آپ کو اندر خانے سب پتہ ہے جامعات میں کیا ہو رہا ہے. سو واٹ از دا پوائنٹ, کیا چیز ایسی ہوتی ہے کہ وہ اسٹل ہیڈ ہوتے ہیں ہم سے اور ہم ان کو فالو ہی کرتے رہتے ہیں؟ دیکھیے میرا خیال ہے لیگل ایجوکیشن میں پاکستان میں نا سب سے پہلے تو میں ذمہ دار ٹھہراؤں گا اپنے آپ کو اور میرے جو کولیگس ہیں. یہ ظاہر بات ہے تھوڑی چپتی ہوئی بات ہے, میرے بہت سارے دوست جو ہیں جو اس فیلڈ میں میرے ساتھ ہیں ہم اثر ہیں وہ شاید اس کو بہت اچھا نہ سمجھیں لیکن سب سے پہلے ہمیں سیلف ریفلیکشن کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں 2000 اور 2001 سے آنورڈ جو ہے ہائر ایجوکیشن سیکٹر میں جو پاکستان میں ریفارمز ہوئے, ایچ ای سی بن گیا, بے تحاشا پیسہ یونیورسٹیز کو پروجیکٹس کے سینس میں دیا گیا, انفراسٹرکچر ہیوج ڈیولپ ہوئے اور کئی یونیورسٹیز نے بہت بڑے بڑے انفراسٹرکچر بنائے, اپنی پروپوزلز ڈالی. بدقسمتی سے پاکستان میں کسی ایک بھی یونیورسٹی میں کسی ایک بھی لاء ڈپارٹمنٹ اور فیکلٹی نے جو ہے آگے بڑھ کر ان مواقع سے فائدہ نہیں اٹھایا. Assalamu alaikum everyone. Welcome to the podcast today. So today we have a very special guest with us and one of the pioneers of legal education in Pakistan. And sir, mashallah, his name is Dr. Azizur Rahman. He has done his graduation from International Islamic University, Islamabad, did Sharia and law from there. And afterward, he went to Stockholm University in Sweden, did his LLM. And after that, sir went to ANU, Australian National University, and did his PhD from there. And I think tamam degree sir ki scholarship pe hai, which we'll also ask about her, कि how to secure those scholarships. So I think jitne bhi students hai, wo to aaj ki podcast zarur dekhe because they'll get to know about کہ کیسے we can excel. اور sir نہ صرف جو ہے وہ ہماری کنٹمپریری لاس پر مہارت رکھتے ہیں, ہی از آلسو ویری مچ اے کلیرک یو نو. سو سر کا مسجد سے بھی اتنا ہی گہرا رشتہ ہے جتنا سر کا جامعہ سے گہرا رشتہ ہے. سو سر ویلکم ٹو آور پوڈ کاسٹ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ آل دا وے فرام اسلام آباد. تھینک یو ویری مچ. سو سر ہاؤ از کراچی؟ کراچی بہت اچھا ہے اور ہمیشہ جب بھی میں کراچی آتا ہوں تو یہ بڑا اچھا احساس ہوتا ہے. ٹائم کم ہوتا ہے کراچی میں, جیسے آپ کی یہ پوڈ کاسٹ ہے, لاسٹ ٹائم بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ بالکل وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں ہو سکتی لیکن چلیں فائنلی وی ہیو میڈ اٹ ٹوڈے. اچھا, تھینک یو ویری مچ سر. سو سر پلیز اسٹارٹ کریں کہ آپ کو کب شوق ہوا لاء پڑھنے کا اینڈ واٹ از یور جرنی ان دا لیگل ایجوکیشن, پلیز ہمیں بتائیں. لاء پڑھنے کا مجھے شوق تو نہیں تھا, کبھی میں نے نہیں سوچا تھا کہ میں لاء پڑھوں گا. میں جس وقت ایف ایس سی کے بعد انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں نے داخلہ لیا تو میں بنیادی طور پر اسلامک اکنامکس پڑھنے کے لیے گیا تھا اور میرا جو وہاں پہ ایڈمیشن تھا وہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے اسکول آف اسلامک اکنامکس میں داخلہ تھا. اور میں نے, آپ کو معلوم ہے کہ اسلامک یونیورسٹی میں شروع میں عربک پڑھاتے ہیں جہاں پہ تمام ڈپارٹمنٹس کے لوگ اس زمانے میں کمبائن ہوا کرتے تھے, ایک بڑا روبسٹ انوائرمنٹ تھا. وہ چیزیں اب وہاں اس طرح نہیں رہیں. تو ہمارے اکنامکس کے بیک گراؤنڈ کے لوگ, اسلامک اسٹڈیز کے, لاء کے تمام اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ شروع میں ایک ہی کلاس روم میں عربک پڑھا کرتے تھے. تو اس زمانے میں ہمارا آپس میں انٹریکشن ہوتا تھا. پھر جب میں نے فرسٹ سیمسٹر میں کچھ اکنامکس کے کورسز پڑھے تو مجھے اندازہ ہوگا اٹس ناٹ مائی کپ آف ٹی. خاص طور پہ میں نے میتھمیٹکس اور اسٹیٹسٹکس کو جب دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا. میں نے مائکرو اکنامکس اور اس طرح کے سبجیکٹس مجھے بہت پسند آئے لیکن یہ جو میتھمیٹیکل اکنامکس والی سائڈ ہے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ نہیں. تو میں نے اس کو پھر ریکنسیڈر کیا, کچھ لوگوں سے اس وقت تک چونکہ انٹریکشن ہو چکا تھا, مشاورت بھی ہوئی, تو میں نے پھر ایک دن گھر جا کے اپنے والدہ کو اور والد صاحب کو اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے تو ان کو کہا
تو والد صاحب کی تھوڑی سی ریلیکٹنس تھی، لیکن والدہ نے میرے اس فیصلے کو بڑا سپورٹ کیا، اور بس ایک کنڈیشن رکھی کہ کورٹ کچہری والی پریکٹس نہیں کرنی جو آج تک ہم ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، تو وہ یہی کہتی ہیں کہ تو پھر میں لاء ڈپارٹمنٹ میں شریعہ لاء میں چلا گیا، اور وہاں سے پھر ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا، اور 4 سال میں انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی میں رہا، بہت اچھے اساتذہ سے پڑھا، خاص طور پہ ہمارے اسلامک لاء اور شریعہ پڑھانے والے جو اساتذہ تھے، الازہر کے بڑے اچھے اساتذہ، اور دارالعلوم قاہرہ کے بڑے اچھے اساتذہ تھے، پاکستانی اساتذہ بہت ہی اچھے، اگر آپ مجھے کہنا شروع کریں تو ایک لسٹ ہے طویل ان اساتذہ کی۔ لاء میں بھی ہمارے بڑے اچھے اساتذہ تھے، ڈاکٹر عمران حسن نیازی صاحب اور باقی لوگ جو ہیں، ان سب سے پڑھا، اور پھر میں نے LLB جب یہاں سے کر لی تو میں نے اسلامی یونیورسٹی ہی میں LLM میں داخلہ لے لیا، چونکہ میری ایک کمٹمنٹ تھی کہ پریکٹس تو کرنی نہیں ہے، تو میرے باقی ساتھی پریکٹس میں چلے گئے، اور میں نے فوری طور پر بغیر کسی گیپ کے LLM میں داخلہ لیا، اور انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی کے LLM کا سارا کورس ورک کیا، اور اس زمانے میں وہ بہت ہی اچھا خاصا ایکسٹینسو قسم کا کورس ورک ہوتا تھا، اور اسلامک لاء اور شریعہ کے کورس ورک کی کتابیں جو ہیں الازہر کے بڑے سینئر جو ہمارے ڈین تھے اور اس طرح کے لوگ پڑھایا کرتے تھے، لیکن بائی دا ٹائم میں کورس ورک کمپلیٹ کر کے تھیسس کی طرف جاتا تو مجھے اسکالرشپ مل گیا، اور میں اسٹاک ہوم چلا گیا۔ So what scholarship was that? یہ انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی کا اسکالرشپ تھا، کیونکہ میں LLB میں گولڈ میڈلسٹ تھا الحمدللہ، تو مجھے ایک ریکٹر اسکالرشپ اس زمانے میں ملا کرتا تھا، جو مجھ سے پہلے بھی کچھ لوگوں کو ملا اور میرے بعد بھی کچھ لوگوں کو ملا، لیکن اس کے پھر کچھ عرصے بعد فورن کوالیفیکیشن کے لیے یہ اسکالرشپ یونیورسٹی نے بند کر دیا، اور اس کو ڈائریکٹ کر دیا ٹورڈز لوکل اسٹوڈنٹس یونیورسٹی کے اندر کے۔ تو میں پھر اسٹاک ہوم چلا گیا۔ اسٹاک ہوم جانے کی بھی بڑی وجہ یہ تھی کہ چونکہ اسلامک یونیورسٹی کا اسکالرشپ اتنا بڑا نہیں تھا کہ میں کسی اور جگہ، ادروائز میں نے داخلہ لیا تھا وولفسن کالج کیمبرج یونیورسٹی میں، لیکن اس کی میں ظاہر بات ہے کہ فیس نہیں افورڈ کر سکا، تو پھر میں اسٹاک ہوم چلا گیا۔ انفیکٹ میں اسٹاک ہوم سے پہلے میرا اصل ایڈمیشن جو ہے وہ اپسالہ یونیورسٹی میں ہوا تھا، اور اپسالہ جب میں پہنچا تو ایک بہت ہی ٹھنڈا بہت دن تھے، اور بہت ہی سخت قسم کی ٹھنڈ تھی، اور ہر طرف برف تھی، لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بہت اچھی یونیورسٹی ہے۔ اپسالہ یونیورسٹی کے کئی سینکڑوں سالوں کی ایک ہسٹری اور نوبل پرائز ونرز اور یہ وہ، لیکن پھر ایک اور دوست بھی چونکہ اسٹاک ہوم میں تھے تو میں نے وہاں سے پھر موو کر گیا، اور پھر میں اسٹاک ہوم سے اپنا LLM کمپلیٹ کیا۔ Wow. So what was the topic of your LLM thesis? میرا LLM تھا میرا LLM کی پروگرام کا ٹائٹل تھا LLM ان یورپین انٹلیکچوئل پراپرٹی لاء، Interesting. اور یہ بڑا انٹرسٹنگ پروگرام تھا۔ اسٹاک ہوم یونیورسٹی بھی اس کے ساتھ ایکسپیریمنٹس کر رہی تھی اس وقت، شاید میرے سے پہلے ایک آدھ بیچ اس کا نکلا تھا، یا ہم پوائنیئر بیچ تھے، مجھے کوئی بہت صحیح طرح اندازہ نہیں ہے۔ اٹ واز 2000 میں ہمیں اس پروگرام میں میکس پلانک انسٹیٹیوٹ سے جرمنی سے پڑھانے کے لیے ایک فیکلٹی ممبر آتی تھی، بہت مشہور، بعد میں جا کے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو بہت لیڈنگ اتھارٹی ہے، انیتا کورن کا نام ہے، ابھی بھی وہ بہت ایکٹیو ہے۔ اور اسی طرح ہمیں کوپن ہیگن سے ایک فیکلٹی ممبر پڑھانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اسٹاک ہوم کے اندر ایک انسٹیٹیوٹ ہے جسے اسٹاک ہوم انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کہتے ہیں، KTH اس کو وہاں سویڈش لینگویج میں کہتے ہیں۔ وہاں کی انجینئرنگ فیکلٹی سے ایک لاء کے بیک گراؤنڈ کے صاحب ہمیں پیٹنٹ لاء پڑھانے آتے تھے، انہوں نے مجھے بڑا انسپائر کیا، اور ان کی لیکچرز کی وجہ سے پھر میں نے اپنا جو LLM کا تھیسز ہے وہ فارماسیوٹیکل پیٹنٹس ان پاکستان اور انڈیا کے کانٹیکس میں نے لکھا۔ زبردست۔ تو یہ میرا نہیں خیال کہ شاید کسی نے اس سے پہلے اس موضوع پر پاکستان میں یا پاکستان کے باہر کام کیا ہوگا، کیونکہ خاصا عام طور پہ ہمارے ہاں جو انٹلیکچوئل لوگ پراپرٹی لوگ پڑھتے ہیں وہ کاپی رائٹس، ڈیزائن اور ٹریڈ مارکس وغیرہ پر فوکس زیادہ کرتے ہیں، پیٹنٹ کو ذرا زیادہ ٹیکنیکل ایریا سمجھا جاتا ہے۔ تو میں نے اس پہ اپنا تھیسس لکھا، اور وہ تھیسس وہاں کمپلیٹ کیا، اور دین آئی کیم بیک ٹو پاکستان۔ اور پاکستان آتے ساتھ ہی میں نے ایک میرے ٹیچرز نے مجھے ایز اے وزٹنگ فیکلٹی انگیج کیا انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں، میں نے کچھ کورسز پڑھانے شروع کیے ایک NGO کے ساتھ جو اس وقت برٹش گورنمنٹ کا اسپانسرڈ ایک بڑا ہیلتھ سیکٹر میں کنزیومر پروٹیکشن کا پروگرام چلاتی تھی، ان کے ساتھ میں نے کام شروع کیا۔ ڈاکٹر ظفر مرزا معروف ان کے منسٹر بھی رہے ہیلتھ کے پہلے، تو ان کے ساتھ پھر میں نے کام شروع کیا، اور اس کی وجہ سے پھر مجھے بہت فائدہ ہوا، ان کے ساتھ کام کرنے کی وجہ سے مجھے بہت ایکسپوجر ملا، انٹرنیشنل نیٹ ورکس، ہیلتھ لاء، انٹلیکچوئل پراپرٹی لاء اینڈ پیٹنٹ لاء اینڈ ایکسیس ٹو میڈیسنس کے کام کو مجھے بہت زیادہ فوکس کرنے اور اس کو سمجھنے کا موقع بھی ملا، اور انٹرنیشنل پھر امریکہ سے لے کے پھر اس دوران کئی ملکوں میں آنا جانا ہوا، اور پھر میں اسلامی یونیورسٹی کی پرماننٹ فیکلٹی میں بھی آ گیا، لیکن آف اینڈ آن
چونکہ میں اس وقت ایک ینگ فیکلٹی ممبر ہوتا تھا تو ٹیچنگ ویچنگ کے ساتھ میں نیٹ ورک بھی آتا جاتا رہتا تھا. کوئی بہت فارمل ایسوسیشن نہیں تھی لیکن فارملی بھی ہر وقت وہاں آتا جاتا تھا. تو ان کے ساتھ مجھے سیکھنے سکھانے کا بہت موقع ملا. پھر 2007 میں آئی تھنک میں پھر ایک اور میں نے اسکالرشپ لیا, اور وہ اس دفعہ میں نے آسیٹ اسکالرشپ لیا. آپ نے اسکالرشپ کی بات کی تھی اس لیے میں بالکل دیکھنے والوں کے لیے تھوڑا سا اس کو کھول کے بیان کروں کہ یہ جو اسکالرشپس ہوتے ہیں نا, اس میں مجھے یاد ہے اس پورے سفر میں آپ کو ملٹیپل اپلیکیشنز ڈالنی پڑتی ہیں اور بار بار اپلیکیشنز ڈالنی پڑتی ہیں. اور پاکستان سے اس زمانے میں, اب تو ہر چیز ڈیجیٹل ہے, پاکستان سے جب میں ایون LLM کے لیے اپلائی کر رہا تھا اور پھر یہ PhD کے لیے بھی, آپ کو اکثر جو ہے نا اپنی اپلیکیشن فزیکل بھیجنی پڑتی تھی ڈاک کے ذریعے. تو میں ہر وقت اپنی والدہ سے جو ہے نا, میری والدہ بہت سپورٹ کرتی تھیں, اور بڑی مہنگی ظاہر بات ہے ڈاک کے ذریعے چیزیں بھجوانا, اور بڑے بڑے انویلپ میرے گھر آتے تھے ہر وقت اور جاتے تھے. پراسپیکٹس آ رہے ہوتے تھے خاص طور پہ LLM کے دور میں, اور پھر میں اپنی اپلیکیشنز بھیج رہا ہوتا تھا. تو پھر بڑے پیشنس کے ساتھ, صبر کے ساتھ انتظار کرنا پڑتا ہے. لیکن الحمدللہ ایونچولی مجھے ایک ان دنوں چونکہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے فورن اسکالرشپس بھی خاصے تھے, تو مجھے ایک HEC کا اسکالرشپ ملا فار برٹش یونیورسٹی, اور ایک مجھے پھر آسٹریلین گورنمنٹ کا آسیٹ اسکالرشپ ملا فار PhD ان آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی. پھر میں نے مشورہ وغیرہ کیا تو زیادہ دوستوں کا یہ مشورہ تھا کہ آسیٹ اسکالرشپ زیادہ بہتر ہے, زیادہ پریسٹیجیس بھی ہے. تو پھر میں نے ایونچولی HEC کا شکریہ ادا کر کے ان کا اسکالرشپ کو واپس کر دیا, اور میں آسیٹ اسکالرشپ پہ پھر میں چلا گیا. اور الحمدللہ تقریباً 3.5 سال میں پھر آسٹریلیا میں رہا, اور وہاں میں نے اپنے تھیسس کو, جس کا فوکس اگین فارماسیوٹیکل پیٹنٹس کے مختلف ایشوز پر تھا, اور میرا ہمیشہ فوکس یہ رہا کہ اس پیٹنٹس کے نتیجے میں کس قسم کی رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں اور کس قسم کے منفی اثرات سامنے آتے ہیں, اور عام کنزیومرز کو, پیشنٹس کو کیا مسائل کا سامنا کرتا ہے. تو میرا ڈیولپمنٹل فوکس ہے even on patent law and intellectual property. Interesting. And so you have a very interesting book as well on that. جی یہ primarily میرے PhD کی تھیسس سے نکلی ہوئی ہے, لیکن بعد میں اس کو ظاہر بات ہے میں نے مزید ایک کتاب کے فارم میں لانے کے لیے جو لوازمات ہیں وہ بھی پورے کیے ہیں اس کے, لیکن اس کا بیسک آرگومنٹ وہی ہے جو میں نے اپنے PhD کی تھیسس میں ایکسٹینڈ کیا تھا. Right. So we'll discuss that later because وہ بھی ایک evolving field ہے, and the way medicines has been progressed in the developing world and the role of India. You have written on that. So we'll definitely discuss that. But ابھی آپ مجھے بتائیں کہ so you are coming from a very religious family. Well, obviously religious does obviously mean کہ دین اور دنیا دونوں کی وہاں پہ جو ہے تھی. And ماشاءاللہ میں آپ کو دیکھتی ہوں آپ مسجد سے بھی خطاب کرتے ہیں. So and the mashallah the exposure that you have of European life and Australian lifestyle. So how do you, was there a cultural shock for you, and were you always that universal personality that you are now? So how has that journeys for you? کلچرل شاک الحمدللہ مجھے کبھی بھی نہیں ہوا, Wow. اور مجھے بالکل بھی, میں پاکستان سے متعدد مرتبہ باہر گیا, اور 2 مرتبہ تو بڑے طویل عرصوں کے لیے گیا. جیسے میں PhD کرنے کے لیے آسٹریلیا گیا, تو پھر کچھ عرصے بعد میری فیملی میں نے جوائن کیا. میرے انفیکٹ ایک بیٹا اور بیٹی بھی وہاں پیدا ہوئے, تو ہماری خاصی ایفیلیشن رہی وہاں پر, اور بہت اچھا دوستوں کا نیٹ ورک جن کے ساتھ آج تک تعلقات ہیں وہاں بنا. لیکن کبھی بھی مجھے محسوس نہیں ہوا کہ کوئی بہت زیادہ دل کیا ہو وہاں پہ رہ جاؤں. اور وہاں سے واپس آنے کے بعد یہاں بھی کلچرل شاک مجھے کبھی نہیں ہوا. اور پھر بعد میں جاب کے لیے چونکہ جنیوا میں بھی رہا تقریباً 2-2.5 سال, تو وہاں جا کے بھی مجھے کو بہت کلچر شاک نہیں ہوا, اور واپس آ کے بھی. So what is that thing that, because mostly people, you know, they do have, it's a very normal thing to be culturally shocked, but آپ کے ساتھ نہیں ہوا despite that. So what do you think کہ tolerance اور دوسروں کے کلچر کو رسپیکٹ کرنا ہے, یہ کہاں سے آیا؟ Is that your parents upbringing? میرا یہ خیال ہے, آپ نے جو پہلے کوسچن کیا تھا نا, میرے والد صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد میں مسجد کے خطیب تھے, اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. 2016 میں ان کا انتقال ہوا. تو انہوں نے ہماری تربیت, اور والدہ نے بھی ہماری تربیت, اسی لیے ظاہر بات ہے کہ میرا بہت مذہبی خاندان ہے الحمدللہ, اور میرے بھائی اور بہنیں اور میں خود بھی مسجد کے ساتھ ہی ہماری ایسوسیشن اٹیچمنٹ ہے, اور اس پر ہمیں کوئی وہ نہیں ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم کبھی بھی جو ہے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں, یا اس کو بڑا اچھے انداز میں ہم کرنے. اور ہمارے گھر میں ہمیشہ, لیکن الحمدللہ میرے والد صاحب کا ہمیشہ یہ رہا کہ بڑے توازن پر مبنی, اعتدال پر مبنی گفتگو خود بھی کیا کرتے تھے اور لوگوں کو بھی کیا کرتے تھے. مجھے یاد ہے کہ ایک زمانے میں پاکستان میں سیکٹیرین جب لڑائیاں شروع ہوئیں, تو ہمارے ارد گرد کی بہت ساری مساجد میں ایک دوسرے کے خلاف بڑے زوردار مسلمان کافر تک کے نعرے لگتے تھے. میرے والد صاحب نے ہمیشہ ان چیزوں کو ڈسکریج کیا, اور ہمیں ہمیشہ یہ تربیت کی
کہ جو لوگ ہمیشہ سے مسلم روایت کا حصہ رہے ہیں انہیں مسلمان ہی سمجھنا چاہیے. ہمارے آپس میں علمی اختلافات ہو سکتے ہیں, ہمارے آپس میں کوئی اکیڈمک ایک دوسرے کے ساتھ اگریمنٹ جس کا اچھے طریقے سے اظہار بھی کرنا چاہیے. ظاہر بات ہم خاص طرح کی پریکٹسز کو اڈاپٹ کرتے ہیں, دوسرے لوگ ہم سے مختلف ہیں, ہم ان سے مختلف ہیں اپنی سوچ فکر میں اور عمل میں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات کو اس نہج پر اور اس سچویشن, تو وہ سم ہاؤ ہمیشہ الحمدللہ ہماری تربیت کی وہ چیز حصہ رہی. اور پھر میں دنیا میں جہاں بھی گیا اللہ نے الحمدللہ راستے بھی کھولے, آسانیاں بھی پیدا کی, بڑے اچھے لوگ ملے. میں کریڈٹ لوگوں کو دیتا ہوں کہ میں جہاں بھی گیا ہوں مجھے بہت اچھے لوگ ملے. سر ماشاء اللہ, یو also worked in one of the famous NGOs, Medical Without Borders, اس کے بھی آپ لیگل ایڈوائزر لی میں ہی تھے. تو سر ماشاء اللہ your career is so illustrious. So sir, اب now you are heading a law school and you're the person who calls the shot. So what is the thing, like still آج بھی پیرنٹس آپ کو پتہ ہے ہمیشہ کہتے ہیں فورن ڈگری پہ جاؤ, and the kind of inflation that has happened all around the world. So sir, what obviously آپ سے یہ سوال بہت دفعہ پوچھا جا چکا ہے سر, کہاں ہم نے مس کیا, where we miss the stop, کیا کہتے ہیں کہ لیگل ایجوکیشن بالخصوص مجھے لگتا ہے کہ کافی, میں خود بھی کیونکہ لیگل اکیڈیمیا سے میرا تعلق ہے, and I see it's in a very shameful space. So سب کیا ڈفرینس ہے, مطلب اتنا آپ کا کیونکہ فورن ایکسپیرینس بھی ہے, پاکستان کی بھی آپ کو اندر خانے سب پتہ ہے جامعات میں کیا ہو رہا ہے. سو واٹ از دا پوائنٹ, کیا چیز ایسی ہوتی ہے کہ وہ اسٹل ہیڈ ہوتے ہیں ہم سے اور ہم ان کو فالو ہی کرتے رہتے ہیں؟ دیکھیے میرا خیال ہے لیگل ایجوکیشن میں پاکستان میں نا سب سے پہلے تو میں ذمہ دار ٹھہراؤں گا اپنے آپ کو اور میرے جو کولیگس ہیں. یہ ظاہر بات ہے تھوڑی چپتی ہوئی بات ہے, میرے بہت سارے دوست جو ہیں جو اس فیلڈ میں میرے ساتھ ہیں, ہم اثر ہیں, وہ شاید اس کو بہت اچھا نہ سمجھیں, لیکن سب سے پہلے ہمیں سیلف ریفلیکشن کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں 2000 اور 2001 سے آنورڈ جو ہے ہائر ایجوکیشن سیکٹر میں جو پاکستان میں ریفارمز ہوئے, HEC بن گیا, بے تحاشا پیسہ یونیورسٹیز کو پروجیکٹس کے سینس میں دیا گیا, انفراسٹرکچر ہیوج ڈیولپ ہوئے, اور کئی یونیورسٹیز نے بہت بڑے بڑے انفراسٹرکچر بنائے, اپنی پروپوزلز ڈالی. بدقسمتی سے پاکستان میں کسی ایک بھی یونیورسٹی میں کسی ایک بھی لاء ڈپارٹمنٹ اور فیکلٹی نے جو ہے آگے بڑھ کر ان مواقع سے فائدہ نہیں اٹھایا. اب ہم انفرادی طور پہ بات کریں تو ان کے پاس وجوہات ہوں گی کہ لوگ نہیں تھے, سینئر لوگ نہیں تھے, پروجیکٹس نہیں لکھے, PC1 نہیں لکھے, وجوہات جو بھی ہوں. دیکھیں بائی دی اینڈ آف دی ڈے باٹم لائن یہ ہے کہ لیگل ایجوکیشن اس پوری بوم سے فائدہ نہیں اٹھا سکے. تو آپ دیکھیں ہمارے بہت پرانے ادارے جیسے پنجاب یونیورسٹی ہے, ایک بہت زبردست ان کی ایک ٹریڈیشن ہے لاء پڑھنے پڑھانے کی, لیکن آج بھی ان کا انفراسٹرکچر دیکھیں تو بہت پرانا انفراسٹرکچر ہے, کوئی اسپیشلائز سینٹرز نہیں بنا سکے. اسی طرح پشاور یونیورسٹی دیکھیں بہت زبردست لاء کی ان کا خیبر لاء کالج جو ہے بہت زبردست. کراچی یونیورسٹی کا میں نام ابھی اس لیے ریسنٹلی لیتا کہ آپ لوگوں نے ریسنٹلی لیکن وہ بھی اس فنڈنگ سے نہیں بلکہ ایک پرائیویٹ فنڈنگ سے آپ لوگوں نے ایک اچھا انفراسٹرکچر کریٹ کر رہی ہے. لیکن باقی تمام جگہوں پہ ایون انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی آپ دیکھ لیں, ان کا جو سب سے سیلیبریٹڈ پروگرام ہے وہ شریعہ لاء کا پروگرام تھا, اور اب بھی خاصی حد تک ہے, ان کی پہچان ہے یہ پروگرام. لیکن آج اور وہاں پر متعدد ڈپارٹمنٹس کی ڈیڈیکیٹڈ بلڈنگز بن گئی ہیں, بڑی بڑی لیبز بن گئی ہیں, لیکن شریعہ لاء پروگرام کا آج تک کوئی کیمپس نہیں بن سکا وہاں پر بھی. ایون یہ بدقسمتی دیکھیں اس لیے کہ کبھی ہم نے کوئی ایسی پروپوزل نہیں پٹ کی. تو پہلے میں سب سے پہلے اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہراتا ہوں کہ جو ہمارے کرنے والا کام تھا ہم نے نہیں کیا. جب انفراسٹرکچر بنتا ہے نا تو اس کے ساتھ پھر لوازمات کے طور پر فیکلٹی بھی ڈیولپ ہوتی ہے, فیکلٹی اسکالرشپس آتے ہیں, اور یہ PC1 کا حصہ ہوتی ہیں یہ چیزیں, اور آپ آہستہ آہستہ گرو کرتے 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 پھر اگلی سٹیج, اور پھر اس کے اندر اسپیشلائزڈ. مثلا دیکھیں یہ وہ ملک ہے جس میں کتنا بڑا کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہمیشہ سے رہا ہے. ایک ملک کی یونیورسٹی میں کانسٹیٹیوشنل لاء پڑھنے پڑھانے اور ریسرچ کرنے کا سینٹر نہیں ہے. یعنی یہ وہ ملک ہے جو بار بار بات کرتا ہوں جہاں پہ انڈے, مرغی, راوی کی گائے, نیلی گائے, پیلی گائے, گندم کی فلاں قسم, اس کے ایکسیلنس کے سینٹر بن چکے ہیں جو بننے چاہیے کیونکہ اس ملک کی معیشت کا وہ اہم جز ہے. مگر سب سے بڑا جو اس ملک کا مسئلہ ہے وہ کانسٹیٹیوشن اور کانسٹیٹیوشنل جو ڈیبیٹس ہیں, ہم آج تک ایک سینٹر نے بنایا, ایک کسی نے. اچھا ایک بات یہ ہو سکتی ہے حکومت نے نہیں بنایا, لیکن حکومت کو سنا کس نے کہنا تھا؟ حکومت کو تو میں نے اور آپ نے کہنا تھا نا, جو ہم لاء فیکلٹیز میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے پروپوزل دینی تھی, ہم نے کتنی پروپوزلز دی, ہم نے کتنے جو ہے نا پروجیکٹس لکھے اس کام کے لیے. اسی طرح ایک اور انڈیکیٹر یہ ہے کہ یہ HEC کے NRPU کے جو پروجیکٹس ہیں, آپ جب سے یہ پروجیکٹ آغاز ہوا ہے اور آج تک آپ دیکھیں لاء کی فیلڈ میں پیور کتنے پروجیکٹس سبمٹ ہوئے اور کتنے دیے گئے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے سبمٹ کروایا تھا HEC دیتی نہیں ہے, یہ بات کسی حد تک آپ کی درست ہو سکتی ہے, لیکن سبمٹ کتنے ہوئے؟ بہت ہی تھوڑے پروجیکٹس.
सबमिट होते हैं. अब कुछ अरसे से एक ट्रेंड है, थीमेटिक ग्रांट का एक पूरा प्रोजेक्ट हुआ करता था HEC का, कितने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉ के बैकग्राउंड से लिखे गए, सबमिट करवाए गए. तो ये असल में ना एक बड़ी सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि हम खुद इस किसी बड़ी गेम के लिए तैयार नहीं है, हमारा अपना विजन इतना बड़ा नहीं है. फिर जाहिर बात है कि उसके अंदर इन द मीन वाइल जो हमारे यहाँ जो फॉरेन क्वालिफिकेशन के लोकल प्रोग्राम्स हैं, जिन्हें एक्सटर्नल प्रोग्राम्स कहा जाता है, उनकी मशरूम ग्रोथ हो गई. वो प्रोग्राम्स यहाँ पर आ गए. हमारे यहाँ चूँकि टीचिंग का माहौल उन वजूहात से जिनका मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ बन नहीं पा रहा था, तो जो ज़रा अच्छे बच्चे थे, जो फैमिलीज अफोर्ड कर सकती हैं, वो अपने बच्चों को उन प्रोग्राम्स में लेके जाती हैं. उसका नतीजा ये निकला है कि हमारे यहाँ अभी भी लीगल एजुकेशन की जो एक्सेलेंस है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. और फिर फैकल्टी नहीं डेवलप हो पाई. पूरे पाकिस्तान की आप पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की फैकल्टी को एक जगह जमा कर लें तो चंद दर्जन लोग हैं पूरे पाकिस्तान के. अच्छा, उसके अंदर आप देख लें कि PhDs कितने हैं, उनके अंदर आप देख लें लोकल और फॉरेन PhDs का कंटेंट क्या है, उनके अंदर आप ये देख लें कि सीनियर फैकल्टी कितनी है, एसोसिएट प्रोफेसर्स कितने हैं, प्रोफेसर्स कितने हैं. लोग कई सालों से बैठे हुए हैं लेकिन उनकी प्रमोशंस नहीं हो रही. तो ये एक ना कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर है जिसने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि एक अदम दिलचस्पी की कैफियत है. लोग कहते हैं ठीक है जी, आए अपने क्लास पढ़ा के चले जाते हैं, और कुछ ज़्यादा रिसर्च करने का कल्चर नहीं है, रिसर्च के लिए इंसेंटिव्स मौजूद नहीं है. कुछ लोग अपनी शौक और वलवले और जज्बे से कर लेते हैं, लेकिन बाकी लोग ये कहते हैं कि फॉर व्हाट. बिल्कुल ये सही. इतना पेचीदा हो गया ना अब ये मामला कि अब समझ नहीं आती कि इसका सिरा कहाँ पे है और कहाँ से पकड़े किसको सीधा किया जाए. सो सर, हम ये बात कर रहे थे कि बिकॉज लीगल एजुकेशन इज नॉट फाइन, तो जो हमारे यहाँ मतलब, तो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड आई थिंक 28th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. सो बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि लॉज में वी हैव कॉलोनियल इंटरवेंशन. स्टिल लॉज जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं कॉलोनियल लॉज को. सो एंड देयर इज बी नो सिंगल आई थिंक इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान दैट डील विद द कॉलोनियलिटी ऑफ लॉज एज वेल. और लॉज पे लॉज आई थिंक बनाए चले जा रहे हैं, तो वो फिर उसका इम्पैक्ट भी जो है वो हमें नज़र नहीं आता. बट सर, प्रॉब्लम ये है कि जो हायर अप्स हैं, जैसे सर आप भी एक लीडिंग पोजीशन में हैं इस वक्त एक लॉ स्कूल में, सो सर आपने क्या वहाँ पे चेंजेस ले हैं कि व्हाट आर द फर्स्ट स्टेप्स दैट शुड बी टेकन? सर जर्नल्स के बारे में क्या ख्याल है आपका कि इतनी पाकिस्तान का एक बुरा नाम भी है व्हेन इट कम्स टू लीगल रिसर्च जर्नल्स. तो सर HSC के कोई लॉ जर्नल्स हैं फॉर द फैकल्टी एंड एकेडेमिया के स्टूडेंट्स को हम जहाँ पे रेफर कर सकते हैं? बिकॉज क्या जो रिसर्च जर्नल पब्लिश होते हैं, क्या उससे स्टूडेंट्स फायदा उठा सकते हैं? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? ये जो आपकी आखिरी बात है ना, इसको पहले एड्रेस करते हैं. इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में लीगल रिसर्च और फिर उसकी पब्लिशिंग की जो एवेन्यूज़ हैं वो बहुत ही महदूद रहे हैं. पिछले 15-20 सालों में अगर आप किताबें देखें जो पाकिस्तान में लिखी गई हैं, पाकिस्तान से रिलेटेड लॉ के मौज़ूआत पे लिखी गई हैं, तो वो आप उनको किसी एक अलमारी के 1 या 1.5 शेल्फ पे से ज़्यादा नहीं है. उसामा सिद्दीक की किताब है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने पब्लिश की है. हमारे उस्ताद हैं डॉक्टर मुनीर साहब, हम सबके, उनकी किताब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने पब्लिश की है. इसी तरह शबाज चीमा साहब और ज़ुबैर अब्बासी और ये जो कुछ लोग, कुछ और किताबें भी होंगी, लेकिन मैंने ये कहा होंगी नहीं, डेफिनेटली हैं, लेकिन वो 1-2 शेल्फ से ज़्यादा किताबें नहीं हैं. हामिद खान साहब की किताबें हैं, इस तरह की जो बुक्स हैं. तो कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च हमारे यहाँ हुई नहीं है. इसकी शायद एक वजह यह भी थी कि हमारे यहाँ बहुत सारे फंक्शनल LLM प्रोग्राम तो बिल्कुल मौजूद नहीं थे. ये ट्रेंड भी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने असातिज़ा के साथ मिलकर शुरू किया कि स्पेशलाइज्ड LLM प्रोग्राम पहली मरतबा पाकिस्तान में वो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया. उस वक्त मैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर था. सो LLM कॉर्पोरेट लॉ, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पहले एक्सपेरिमेंट्स. अब आहिस्ता आहिस्ता बाकी यूनिवर्सिटीज़ ने भी अपने प्रोग्राम्स को फंक्शनल कर दिया है. PhD लॉ प्रोग्राम पाकिस्तान में नहीं था, उसकी वजह से फैकल्टी जो बाहर नहीं जा सकती थी उसके लिए एक बहुत बड़ा मसला था. हर शख्स ज़ाहिर बात है बाहर नहीं जा सकता. इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने लीड ली और एक PhD प्रोग्राम शुरू किया. देयर कैन ऑलवेज बी क्वेश्चंस अबाउट निटी-ग्रिटीज, डिटेल्स, क्वालिटी इश्यूज जो हमारे स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं अक्रॉस ऑल डिसिप्लिन इन पाकिस्तान, जिनके अंदर लॉ भी एक डिसिप्लिन है. लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में लिखने लिखाने का एक प्रोसेस जो है वो शुरू है और कुछ रिसर्च जर्नल्स जो हैं वो बाकियों से मुख्तलिफ होकर सामने आ रहे हैं. मतलब आपने देखा होगा लम्स का जो लॉ जर्नल है, इसी तरह UCP आई थिंक जो लाहौर में है, उनका मैं लॉ जर्नल देखता रहता हूँ, बहुत मुझे अच्छा रीजनेबल लगता है. कंटेंट की क्वालिटी पर आप हमेशा गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है कि एक रेगुलरिटी के साथ
संजीदा एक आउटलुक के साथ अगर कुछ जर्नल सामने आए, इसी तरह बहरिया यूनिवर्सिटी के जर्नल, इवन इस्लामिक यूनिवर्सिटी का जो जर्नल था इस्लामाबाद लॉ रिव्यू जो है, तो ये चंद का मैंने नाम ले लिया, लेकिन बाकी और जर्नल्स भी कुछ इस फील्ड में आ रहे हैं। और HEC अब जाहिर बात है इन तमाम जर्नल्स को रिकॉग्नाइज भी करती है, वाई कैटेगरी में ही है अभी ये। लेकिन ये इस दफ़ा मैं चूंकि HEC की सोशल साइंस रिव्यू कमेटी का भी मेंबर हूँ, तो इस दफ़ा मैं देख रहा था कि खासे कुछ जर्नल्स जो हैं वो अब लाइन अप हो गए हैं। प्राइवेट सेक्टर के कुछ जर्नल्स हैं जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ के असातिज़ा ही चलाते हैं, मगर अब वो उसको प्राइवेटली एडिट करते हैं और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से उसको पब्लिश करते हैं। तो वो जर्नल्स भी अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेहतर हो रहे हैं, क्वालिटी की तरफ आ रहे हैं। फिर मल्टी डिसिप्लिनरी जो बहुत सारी चीज़ें, मसलन लॉ के बहुत सारे लोग जो हैं वो इस्लामिक स्टडीज़ के जर्नल, अच्छे जर्नल्स, मसलन जो इस्लामिक स्टडीज़ है, ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी का हमदर्द इस्लामिकस है, इस तरह के कुछ बहुत से जर्नल्स, कंपैरेटिव लॉ पे जो लोग काम कर। फिर सोशल साइंसेज के कुछ जर्नल्स अच्छे हैं बाज़ यूनिवर्सिटीज़ के, वहाँ पर लोग चीज़ें, क्योंकि लॉ पाकिस्तान में ब्रॉडली सोशल साइंसेज के अंदर कैटेगराइज होता है, तो ये एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं और आहिस्ता आहिस्ता लोग इस तरफ भी आ रहे हैं। एक बात इससे मुतल्लिका है वो ये है कि हम जब रिसर्च मेथोडोलॉजी लोगों को पढ़ाएं, हम लॉ वाले लोगों में ये कमी है कि हम LLM और PhD के लोगों को सिर्फ डॉक्ट्रिनल रिसर्च करने का तरीका सिखाते हैं कि आपने केस लॉ, लीगल टेक्स्ट, दूसरे ममालिक के लीगल टेक्स्ट को देखकर उसका एनालिसिस करना है। जो सोशल साइंसेज की ब्रॉडर मेथोडोलॉजी है ना, हम उस तरफ नहीं जाते, और उसमें जो स्किल्स चाहिए होती हैं कि आपने डाटा कैसे जनरेट करना है, डाटा का एनालिसिस क्या करना है, जो टेक्निकल टूल्स हैं, किस ज़माने में SPSS और ये चीज़ें होती थी, अब तो AI ने बहुत आसान कर दी है ये चीज़ें। आपने जो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो हम सोशल साइंसेज वाले पढ़ाते हैं, सोशियोलॉजी, एंथ्रो, इकोनॉमिक्स वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं इसमें, इवन पॉलिटिकल साइंस IR के लोग ये काम करते हैं। हम लॉ में बिल्कुल नहीं अपने स्टूडेंट्स की तवज्जो, अगर कोई अपनी मेहनत से कर ले, तो जब तक हम उनको इक्विप नहीं करेंगे ना उन स्किल्स के साथ, तो उनका आउटकम उस तरह का नहीं होगा जो एक पब्लिशेबल क्वालिटी की चीज़ होती है। तो इसमें भी मुझे लगता है कि कुछ कमी कोताही हमारी आपस में भी है। हमें आपस में बैठ के लीगल एजुकेशन और रिसर्च की स्टैंडर्डाइजेशन की ज़रूरत है। पाकिस्तान में इस वक्त ज़रूरत ही है क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म बने जहाँ वो लोग जो फुल टाइम लॉ पढ़ते पढ़ाते हैं वो साल में एक आध दफ़ा जमा हुआ करें, अपनी एनुअल कॉन्फ्रेंस किया करें, और एनुअल कॉन्फ्रेंस में वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे दूसरे के साथ। आप इंटरनेशनल लॉ पढ़ाती हैं, आप आके हमें बताएंगे जी इंटरनेशनल लॉ में आपको क्या चैलेंजेस हैं, क्या ट्रेंड है, कौन सी किताबें यूज़ हो रही हैं, किन टॉपिक्स पे आप, किन किताबों पे आप फोकस कर रहे हैं, किन मौजूआत पे आपका फोकस है। मैं अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पढ़ाता हूँ या मैं कोई प्रॉपर्टी लॉ पढ़ाता हूँ तो मैं आके अपने एक्सपीरियंस, इसी तरह हमारे सारे कोलीग्स आए, मैंने आपको पहले बता रहा हूँ ये थोड़े से लोग हैं जो फुल टाइम ये काम करते हैं, अगर वो जमा हो जाएं तो फिर वो स्टैंडर्डाइजेशन का काम भी करेंगे। पाकिस्तान के जो हमारे रिसोर्सेज हैं लॉ की, उनकी साइटेशंस क्या का सिस्टम क्या होगा, हमारा अपना साइटेशंस का सिस्टम नहीं एग्जिस्ट। हम बोरोड, हम आज भी अपने स्टूडेंट्स को, कोई ऑस्कोला पढ़ाता है, कोई ब्लू बुक पढ़ाता है, कोई APA पढ़ा रहा है, कोई, मैं ऑस्ट्रेलिया से होके आया हूँ तो मैं ऑस्ट्रेलियन लीगल साइटेशन का सिस्टम मुझे आता है, मैं वो पढ़ा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, मुस्तार ली हुई हैं, तो इनकी भी तो डीकॉलोनियलिटी होनी चाहिए ना। ये हमें इंडिजिनस अपने रिसोर्सेज हैं, उनकी हमने साइटेशंस कैसे करनी है दुनिया को हम बताएं, और ताकि एक हमारा, इसकी निस्बत आप देखें कि हमारे पड़ोस में जो इंडिया में जो लीगल एकेडमिया है वो ज़्यादा रोबस्ट है, उनकी ग्लोबल प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, और इवन बांग्लादेश का जो लीगल एकेडमी है उनकी भी जो ग्लोबल रीजनल प्रेजेंस है, फुटस्टेप जो है वो उनका नज़र आता है। श्रीलंका का हमसे ज़्यादा नज़र आता है, हमारा अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल ना होने के बराबर जो है एक है। हमने कोई बहुत बड़ा नाम जो है लीगल रिसर्च के हवाले से हिस्टोरिकली पैदा नहीं किया, ये हमें एडमिट करना चाहिए पाकिस्तान में। और जिन लोगों ने की कुछ काम, किताबें लॉ से रिलेटेड मौजूआत पर मशहूर भी हुई हैं ग्लोबली, वो लोग नहीं थे जो फुल टाइम लीगल रिसर्च का काम करते थे। AK बरोई की किताब में लोग नाम ले लेते हैं, इवन आजकल हामिद खान साहब की किताब का लोग नाम लेते हैं, हाँ जस्टिस फजल, ये लोग तो फुल टाइम वो लीगल रिसर्चर तो नहीं थे। तो ये अभी बहुत सारा काम है जो हमें आपस में बैठ के एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करके, गुफ्तगू करके, और एक रिसर्च, एक दिलचस्पी जो है ना, और एक एक्साइटमेंट का एलिमेंट मफकूद है हमारे। हाँ, तो हम एक दूसरे साथ एक की चीज़ें देख के एक्साइटेड नहीं होते, और एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं है, एक दूसरे से हमारा राब्ता नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारा। That's true. So आप इंटरनेशनल न्यूज़ पे बड़ी नज़र रखते हैं, एंड सो व्हाट यू हैव टू से अबाउट द पैलेस्टाइन मिजरी। और आज हम जब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आज नकबा डे भी है,
جو کمیموریٹ کرتا ہے کس طریقے سے اسرائیل کی اسٹیبلشمنٹ ہوئی اور فرسٹ نکبہ ہیپنڈ. سر ڈو یو وانٹ ٹو شیئر سم ویوز آن دا جی غازہ جی بالکل. کرائسس؟ دیکھیں اس فلسطین کا جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں تو ہم لوگ سارے چونکہ فکر بند بھی رہتے ہیں اور ہمیشہ جو پاکستان کا ظاہر بات ہے کہ جو ایک فارمل اس پہ پوزیشن بھی ہے وہ بھی ویل نون ہے. میں انٹرنیشنل لاء تو بہت زیادہ نہیں کرتا لیکن ظاہر بات ہے میرے جو کولیگس انٹرنیشنل لاء آپ بھی کا بھی انٹرسٹ ہے انٹرنیشنل لاء میں تو میں ان کی چیزیں دیکھتا بھی ہوں پڑھتا بھی رہتا ہوں. تو ریسنٹلی جو کچھ بھی ہوا ہے اس نے تو انٹرنیشنل لاء کے پورے کو سسٹم کے اوپر ایک بہت بڑا کوسچن مارک پیدا کر دیا ہے کہ کیا بین الاقوامی قانون کے بارے میں جو ہم روایتی کوسچن کرتے تھے نا کیا یہ لاء ہے بھی ہے کہ نہیں. اس سوال کو زیادہ شدت کے ساتھ اور زیادہ کریٹیکل اپروچ کے ساتھ یہ سامنے آ گیا ہے. تو جو ظلم اور بربریت ہوئی ہے اور تاحال جاری ہے یہ تو ظاہر بات ہے کہ اس کی یہ ایک بہت بڑے جرائم ہے. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے میں جب آسٹریلیا میں تھا تو اس زمانے میں آسٹریلیا میں الیکشن ہو رہے تھے اور 2007 میں غالباً اور ایک پرانی گورنمنٹ جا رہی تھی نئی گورنمنٹ آئی تھی کیمن رڈ کی. تو انہوں نے جو سٹولن جنریشنز تھی نا ان سے اپالوجی کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے باہر ایک بہت بڑا اجتماع کیا تھا. تو پاکستان میں رہ کے تو ہمیں اندازہ نہیں تھا اس سٹولن جنریشنز کن کو کہتے ہیں لیکن پتہ لگا کہ سینکڑوں سال پہلے جب سیٹلمنٹس ہوئی تھیں وہاں پر وائٹ لوگوں کی تو انہوں نے وہاں کے انڈیجنس لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں کی تھیں اب ایک حصے کو اس بات کا احساس ہے کہ انہوں نے کہا ہم اس کو انڈو تو نہیں کر سکتے لیکن چلے سمبولکلی ان کے ساتھ ایک اپالوجی کریں. ایک وقت آئے گا جب دنیا بھر کے اپنے آپ کو سو کالڈ تہذیب یافتہ کہلانے والے ممالک جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی اپالوجی کریں گے جو کچھ فلسطین میں ہوا جو کچھ غزہ میں ہوا اور بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا. تو یہ وقت آئے گا انشاءاللہ انسان کا جو اجتماعی شعور ہے وہ اس طرف لے کے جائے گا انسان. سر اینڈ تھوڑا سا ہم اگر ڈیکولونیالٹی کا آپ نے ذکر کیا سر وٹ ڈو یو تھنک ہماری یونیورسٹیز میں لائک میں اگر اپنا تجربہ بتاؤں سر میں نے کبھی یہاں جب میں پاکستان کی یونیورسٹیز میں پڑھی تھی نیور ہرڈ آف دا ورڈ ڈیکولونیالٹی. It was the Western universities that taught us to how to see it from a decolonial perspective. So what is your experience جو ہمارا legal اس وقت curriculum ہے how much it is colonial impact اس کے اوپر ہے اور کیا ہم نے وہ روایت سٹارٹ کر دی ہے کہ ہم اس کو فلٹر کرنا سٹارٹ کریں؟ نہیں 100% کالونیل ہے اور پوسٹ کالونیل کسی حد تک اس کے اندر ریفلیکشنز موجود ہیں. اور یہ جو ڈی کالونیالٹی کی ٹرم آپ استعمال کرتی ہیں نا اس پہ میں کبھی کبھی اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ آپ کوسچنیئر ڈیولپ کریں اور جا کے رینڈم جو ہے لاء سکولز میں لوگوں سے پوچھیں انکلوڈنگ فیکلٹی. بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو اس ڈسکورس کا اندازہ نہیں ہے. یہ ڈسکورس آہستہ آہستہ اسی طرح آپ کی دلچسپی ہے مجھے اندازہ ہے کہ جو تھرڈ ورلڈ اپروچز ہیں ٹورڈز انٹرنیشنل لاء 12 کی جو اپروچ ہے تو یہ اصل میں نا لاء پڑھنے پڑھانے کی کے بارے میں جو ابتدائی سب سے چیز ہے وہ یہ ہے کہ تھیورائز کرنا چیزوں کو. ہمارے یہاں بدقسمتی سے اس کی بھی ٹریڈیشن نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت اپلائیڈ ریسرچ کرنے کی نا ہمیں عادت ہو گئی ہے. مثال کے طور پہ ہم یہ کہیں گے کہ بتائیں کہ فلان لاء کے بارے میں کہ اس کی فوری طور پہ اس کو فکس کیسے کرنا ہے. یہ کوسچن نہیں کریں گے کہ لاء ہونا بھی چاہیے اس معاملے کو لاء کے علاوہ آپ کسی اور پالیسی انسٹرومنٹ سے فکس کر سکتے ہیں اور لاء اگر ہونا چاہیے تو اس کی سٹرکچر کیا ہونے چاہیے اس کا امپیکٹ لوگوں پر کیا ہوگا. یہ امپیکٹ کیلکولیشن جو ہے یہ لیگل ریسرچ کے ٹول سے ہو ہی نہیں سکتی. اس کے لیے آپ کو لاء سے نکل کے مثال کے طور پہ فیملی لاء کا امپیکٹ خواتین کے اوپر فیملی لاء کا امپیکٹ بچوں کے اوپر فیملی لاء کا امپیکٹ جو ڈائیورس کپلز ہوتے ہیں ان پر. اب یہ تو لاء نہیں آپ کو بتاتا نا کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے آپ نے امپیکٹ کیلکولیٹ کیسے. اس کے لیے آپ کو دوسرے ڈسپلنس میں جانا پڑے گا اور اس کو ایک خاص انداز میں تھیورائز کرنا پڑے گا آپ کو. تو یہ ڈی کالونیالٹی کے ساتھ بھی یہی ہمارا پرابلم ہے کہ ہم نے یہ چیزیں پڑھنے پڑھانے کا جو اسٹوڈنٹس جیسے ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں ابھی بھی پرانی کتابیں سالمنٹ کی اٹھا کے اور یہ ڈائسی بھی پڑھ لے بہت بڑی بات ہے. ڈائسی کون پڑھتا ہے آج کل یہاں پر سالمنٹ بھی کوئی نہیں پڑھتا. اب ان کے بھی ہم نے وہ جو چھوٹے چھوٹے خلاصے بنائے ہیں ہم وہ پڑھتے ہیں چند چیزیں کرتے ہیں. تو جب تک ہم یہ جو نئی اپروچز ایوالو ہوئی ہیں ان کو پڑھنے پڑھانے کی بات نہیں کریں گے اور پھر اگین وہی بات آتی ہے جب تک ہم اچھے سیریس قسم کے سینٹرز نہیں بنائیں گے. لیکن لیگل ریسرچ کے سینٹرز آپ کو بنانے پڑیں گے جہاں پر پھر لوگ بیٹھیں گے نا وہ یہ باتیں کریں گے. کوئی ڈی کالونیالٹی کی بات کرے گا کوئی ڈی کالونیالٹی کو چیلنج کرے گا کہ نہیں یہ کوئی اپروچ نہیں ہے یہ ایک کرٹیک کی اپروچ تو ہے لیکن یہ سولوشنز نہیں دے سکتی. ڈی کالونیالٹی پر بھی لوگوں کی بڑی کرٹیک ایوالو ہوئی ہے یعنی یہ اس اپروچ کی اپنی لمیٹیشنز ہیں اس اپروچ کی. تو اور کریٹیکل لیگل تھنکنگ ہے اور کریٹیکل اسکول آف تھاٹ ہے کہ لاز کے بارے میں
کانسٹیٹیوشنلزم کی کئی نئی جہتیں ہیں جس کو ہمیں بہت زیادہ ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ہماری جو کانسٹیٹیوشن کی حالت ہے اس کو پرابلمٹائز کرتی ہیں، ہیلپ کرتی ہیں ہمیں، ہم سمجھیں کہ ہم اس وقت اس شیپ میں کیوں ہیں، ہمارے یہاں 27ویں ترمیم کیوں ہو رہی ہے، 28ویں کی بات کیوں ہو رہی ہے. یہ کانسٹیٹیوشنلزم کی جو تھیریز ہیں یہ آپ کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں کہ جب پوسٹ کالونیل تھیریز سوسائٹیز میں ادارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں تو نتیجے میں پھر جوڈیشری کے ساتھ کیا ہوتا ہے، نتیجے میں کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو یہ ہم کو نیا کام دنیا میں نہیں کر رہے ہیں، لوگوں نے یہ کچھ کر کے اس کے اوپر بہت سوفسٹیکیٹڈ لیول کی ڈیبیٹ ڈسکشن کر کے تھیوریٹیکل فریم ورکس کے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے ان باتوں کا، ہم پڑھتے نہیں ہیں، پڑھاتے نہیں ہیں. اور اگین میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے، انفرادی ذوق شوق سے تو لوگ کر سکتے ہیں، لیکن جب تک اس کے لیے ہم اچھے ادارے قائم نہیں کریں گے، کوئی ایک آدھ ادارہ پاکستان میں قائم کر دے جہاں پہ ریسرچر بیٹھے ہوں اور وہ مستقل کتابیں لکھیں اس کے اوپر، اس پہ سمپوزیم کریں، ٹریننگ ورک شاپس کریں، اس پہ سمر سکولز کریں، دوسری دنیا کے لوگوں کو بلائیں، تو اس کے نتیجے میں وہ کریٹیکل باڈی آف نالج ایوالو ہونا شروع ہوگی جو کہیں نہ کہیں ہمیں ہیلپ کرے گی ان ایشوز کے بارے میں زیادہ انفارمڈ گفتگو کرنے کے لیے. صحیح سا. بس ایک ہم لاسٹ میں ضرور بات کرنا چاہوں گی، صاحب نے ریجنل کولیبوریشن کی بھی بات کی، اینڈ یور ریسرچ آلسو ٹاک اباؤٹ دا ریجنل جو انڈیا میں جو فارمیسی پہ کام ہوا ہے. ایسے ابھی تو وی آر ناٹ ان ٹرمز ود انڈیا، وی ڈونٹ ہیو ٹریڈ ٹاکس ود دیم. تو اس کا کیا امپیکٹ آیا ہے فارمیسی پہ؟ ہاؤ ڈو یو سی WTO؟ I know it's a very broader topic, but briefly if you can just guide us, and especially for students if they want to pursue their legal research into those fields. So اس پہ اگر briefly آپ ہمیں بتائیں کہ what we can learn, because آپ کا thesis I think یہی بولتا ہے کہ we have to learn from India کہ انہوں نے کس طرح سے patent market کو dismantle کیا. and India is called as the global hub of pharmacy now. So دیکھیں جو تو فارماسیوٹیکل سیکٹر میں تو انڈیا کی جو اسٹریٹجی رہی ہے جو 70s سے آن ورڈ، اس نے تو ساری دنیا کو سامنے ایک ماڈل لے کے آئے نا کہ کیسے اگر اس زمانے میں انوویٹیولی انہوں نے پیٹنٹ لا کو ایز اے پالیسی انسٹرومنٹ استعمال کیا، اور پالیسی بدلنے سے آپ کیا مارکیٹ میں کیا امپیکٹ ہوتا ہے. یہ کلاسک کیس اسٹڈی بھی ہے. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں پلس پالیسی بنانے سے کچھ نہیں ہوتا، نہیں. اندرا گاندھی نے ایک جسٹس آینگر کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی جنہوں نے کچھ تجاویز دیں. اندرا گورنمنٹ میں نے اور بعد کی گورنمنٹس نے ان پر عمل کیا، اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ انڈیا جس کے اندر لوکل فارماسیوٹیکل کمپنیز کا مائنر شیئر ہوتا تھا، آج تقریباً ساری مارکیٹ پہ نہ صرف انڈیا میں بلکہ گلوبل لیول پر ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے انڈین فارماسیوٹیکل سیکٹر کا. تو ہمیں ظاہر بات ہے اس سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، اور اس سیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کو انڈیا کے ماڈل کو کاپی کرنے لگیں. اس سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ڈیڈیکیٹڈ طریقے سے سوچ سمجھ کے اگر پالیسی بناتے ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن سے آپ بھی وہ کچھ اچیو کر سکتے ہیں جو اچیو کرنا بظاہر اس وقت آپ کو ناممکن لگتا ہے. اس سے بالکل متعلقہ تو نہیں، لیکن میں اس سے ایسوسیٹیڈ ایک بات جو پچھلی بات سے بھی ریلیٹڈ ہے وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے اور انڈیا کے مسائل ہیں اور بڑے سنجیدہ مسائل ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ انڈیا اکثر اوقات بالکل ایک نامعقول طریقے سے پاکستان کو اپروچ کرتا ہے اور وہ آرم ٹوئسٹنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو الحمدللہ انڈیا ناکام ہوا اور مار کا حق اور سب چیز میں ہم نے دیکھا، اور ہم اس کو ہمیں سیلیبریٹ کرنا بھی چاہیے، کرتے بھی ہیں. مگر ظاہر بات ہے کہ انڈیا میں بہت سارے معقول لوگ بھی رہتے ہیں. اور مثلا ہم لا کی ابھی بات کر رہے تھے، تو میری ہمیشہ یہ خواہش، میں سوچتا تھا کہ یہ ہمارے جو پہلے پڑھنے پڑھانے والے جو لوگ ہوتے تھے، جن لوگوں نے 70s میں 80s میں 90s میں کیمپسز میں لا پڑھایا، تو ان کا کبھی شوق ذوق نہیں پیدا ہوا کہ ایون 90s کے بعد بھی کہ وہ BS چمنی کو کبھی پاکستان بلائیں اور اپندرا بکسی کو کبھی پاکستان بلائیں اور لیکچر دیں، یا کبھی آپ فار ایگزامپل براہ راست لا سے تعلق تو نہیں ہے لیکن مثال کے طور پر آپ امرتیہ سین کو کبھی بلائیں، جسٹس کا جو پورا نوشن اور اپروچ ہے، اور ڈاکٹر محبوب اللہ کے ساتھ جو ایک کیپیبلٹی اپروچ ہے ساری. تو یہ چند مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں، ادروائز وہاں اور بہت سارے نام ہیں جن سے ہم تجربات کی ریفلیکشن، چلیں ہم سیکھیں نہ لیکن ان تجربات کی ریفلیکشن ہمارے ہاں بھی نظر آنی چاہیے تھی. بدقسمتی سے ہم وہ نہیں کر سکے، لیکن اب بھی اٹس ناٹ ٹو لیٹ. ہمیں ریجنلی بہت سارے لوگ اسی طرح کے لوگ سری لنکا میں، بنگلہ دیش میں موجود ہیں، نیپال میں موجود ہیں، ایون چند ایسے لوگ جو بہت گلوبل لیول پہ، ریجنل لیول پہ جن کا امپیکٹ ہے، نام ہے ان کا. تو ہم اگر بہت انٹرنیشنل لیول پہ نہیں بھی جا سکتے اور لوگوں کو پاکستان نہیں لا سکتے، تو اس طرح کی سینرجیز ہم کریٹ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں، اور جو کچھ تھوڑا بہت ہمارے پاس تجربے ہیں ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ ہم کیسے کرتے ہیں.
Interesting. So, sir, finally, اب اگر تھوڑا دیکھیں سر انٹرنیشنل لا پہ تو آپ نے کہہ دیا کہ اٹ از اے بگ کوشچن مارک. سو واٹ اباؤٹ WTO سر, ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن, دس آلسو ڈونلڈ ٹرمپ کے ایرا میں ہم رہ رہے ہیں جہاں ڈیلز میکنگ ہوتی ہے. سو انٹرنیشنل اکنامک لا بھی بڑا اس وقت نازک صورت حال سے گزر رہا ہے. سو سر what do you think, how do you see that? میرا یہ خیال ہے میں WTO لا مجموعی طور پہ تو نہیں کرتا, لیکن چونکہ WTO کے ٹرپس ایگریمنٹ انٹلیکچوئل پراپرٹی کسی حد تک کمپٹیشن لا وغیرہ کے معاملات میں میری دلچسپی ہے, تو مجھے لگتا ہے WTO کا معاملہ جو ہے نا فی الحال تو بظاہر ختم نظر آتا ہے, کیونکہ WTO کی جو سب سے بڑی اسٹرینتھ تھی وہ ان کی ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ والے پہلو کی تھی, جو اس کو باقی انٹرنیشنل لا کی باڈی سے مختلف بناتا تھا, کیونکہ WTO کی انفورسمنٹ کا ایک پورا میکانزم, اس میں تو ظاہر بات ہے نامینیشنز کو امریکہ نے خاصے عرصے سے نہیں بننے دیا, تو وہ ڈسفنکشنل ہوئی ہوئی ہے وہ باڈی. WTO کی ظاہر بات ہے ابھی لاسٹ ٹائم بھی جو نیگوسیشنز ہو رہی تھیں وہاں کنسنسس نہیں ایمرج ہو سکا چیزوں کے بارے میں, تو ایک اکثریت والا تو آپ کو پتہ ہے کہ کثرت رائے سے تو WTO کے اندر ڈیسیژن میکنگ عمومی طور پر نہیں ہو پاتی, تو یہ ایک ملٹی لیٹرلزم کے اوپر ایک بڑا کوسچن مارک بھی ہے, اور WTO ان پرٹیکولر, کیونکہ WTO کی اپنی کاسٹ جو ہے وہ ایز این سیکریٹریٹ بھی خاصی بڑی کاسٹ ہے, تو اس پہ میرا خیال ہے کریٹیکل وائسز جو ہیں وہ ایمرج ہونا کچھ عرصے کے بعد شروع ہوں گی, کیونکہ دوبارہ بائی لیٹرلزم, ریجنلزم, مڈل پاور, اور ایک دوسرے کی ڈائریکٹ آرم ٹوئسٹنگ, اور پرہیپس آئی تھنک کہ ود دی ایمرجنس آف چائنا اور یہ چیزیں اب شاید جو بھی کوئی گلوبل انسٹیٹیوشن بنے گا یا WTO وغیرہ کے ریفارمز ہوں گے, تو یہ صرف امریکہ کی دلچسپی واپس آنے سے نہیں ہوگا, اب اس بارے میں ظاہر بات ہے چائنا اور اس طرح کے ممالک کو بھی آن بورڈ لینا پڑے گا. تو آئی تھنک کہ انٹرنیشنل اکنامک لا میں بھی شفٹ, کچھ پیراڈائم شفٹ ہمیں دیکھنے کو ملے گا. انٹرسٹنگ. سر بالکل جیسے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے, اینڈ وی ہیو اے لاٹ آف انگیجمنٹ ود دیم, بٹ دیر از نو, اٹس لائک اے سافٹ لا اگریمنٹ اور اے ہارڈ لا. آئی تھنک وی ہیو ناٹ ریئلی, پاکستان میں اس پہ بھی کام نہیں ہوا میرے خیال سے. جی, پاکستان میں اس پہ بھی کام نہیں ہوا, اور اس میں ایک ہی پاکستان میں لمز میں گیا تھا پچھلے دنوں, اور انہوں نے اس پہ ایک سینٹر غالباً بنایا ہوا ہے, اور وہ سی پیک اور لا کے کانٹیکس میں کچھ چیزیں کرتے ہیں, لیکن اس میں ایگری کروں گا کہ اس میں تھوڑا زیادہ ہمیں چائنیز لا, انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کا لا چائنا کیسے اپلائی کرتا ہے, آربیٹریشن, ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں ذرا زیادہ, جیسے کراچی یونیورسٹی ہے تو یہ تو اب پاکستان کے فائنینشیل کیپٹل میں اب بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہاں تو اس قسم کے اسپیشلائزڈ کورسز ہونے چاہیے تاکہ ایٹ لیسٹ بڑی کارپوریٹ لا فرمز تو ساری یہاں پر ہیں, تو اس لیے اس کو مزید پڑھنے پڑھانے کا کوئی اہتمام ہونا چاہیے. ہوپفلی سر آپ بیٹھے ہوئے تو میرا تو اتنے سوال آ رہے ہیں, بٹ وی ہیو دا پازیٹیو ٹائم, اینڈ تھینک یو ویری مچ سر فار جوائننگ اس ٹوڈے. اٹس اے پلیجر. Yeah, thank you very much, and I hope everyone will like this podcast. اور سر کے جتنے بھی پیپرز ہیں وہ سارے گوگل اسکالرس پہ اویلیبل ہیں, سو اس کو پلیز پڑھیں and know more about him and learn. Thank you very much everyone.